السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی سی ایس ایس جرنی۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے پاکستان افیئرس کے لیے اپنے نوٹس کس طرح پریپیئر کرنے ہیں۔ بیسیکلی اس ویڈیو میں جو کچھ سمجھا رہا ہوں وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ نے پاکستان اسٹڈیز کو کس طرح پاکستان افیئرس کو آپ نے کس طرح اسٹڈی کرنا ہے، اس کے لیے ٹپس اینڈ ٹرکس میں کچھ سمجھا چکا اپنی پہلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک جنرل اوور ویو دوں گا کہ آپ نے اس کے لیے نوٹس کس طرح پریپیئر کرنے ہیں۔ تو چلیے چلتے اپنی اسکرپٹ کی طرف، وہاں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، آپ نے جب پاکستان افیئرس پر سٹارٹ کرنے، تو یہ صرف ایک فیکٹس اینڈ فگرز نہیں، یہ ایک سٹوری بھی ہے، کیونکہ آپ نے یہ اسٹڈی کرنے 1853 سے لے کے آج تک ٹل ڈیٹ 2025، آج جو ڈیٹ چلی ڈسمبر 2025، تو آپ نے آج تک اس کو پریپیئر کرنے، اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو پاکستان افیئرس آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے اس میں کچھ 1853 سے لے کے 1947 تک کچھ میجر ایونٹس ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 1947 سے آج تک لے کر مختلف پرائم منسٹرز یا پارٹیز نے حکومت کی ہے، یا مارشل لا رہے ہیں، کتنی بار مارشل لا رہے ہیں، 3 بار ہمارا آئین کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کو امینڈ کیا تھا، آج تک جو چل رہا ہے 1973 کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں امینڈمنٹس کتنے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، یہ بھی آپ نے اس طرح کی کچھ کویسچنز ہیں جو یاد کرنا ضروری ہے، اور آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور اس کو آپ نے اس طرح یاد کریں کہ آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ آتے ہو۔ تو یہ کچھ مین چیزیں تھی پاکستان افیئرس کے بارے۔ دیکھیے، جب آپ نے نوٹس پریپیئر کرنے، نوٹس آپ نے اس طرح تیار کرنے کہ آپ نے وہ سب کچھ کاپی نہیں کرنا جو بک میں ہو یا آپ کسی اور سورس سے لے رہے ہو۔ آپ نے جو کچھ بھی لکھنا ہے، آپ پہلے ڈیفینیشن لکھیں، یعنی آپ سب سے پہلے اسٹارٹ وتھ ہیڈنگز، اپنے ٹاپک کو کلیئر سیکشن میں ڈیوائڈ کر لیں۔ پہلے ڈیفینیشن ہو گیا، اس کو آپ ڈیفینیشن آپ پراپر لکھ سکتے ہیں، آپ پراپر لکھ لیں سینٹینس میں۔ بیک گراؤنڈ ہو گیا، بیک گراؤنڈ آپ اس کو بلٹ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ ہوا تھا، یہاں پہ یہ، کیونکہ اگر آپ کی انگلش اسٹرانگ ہے، آپ کو سینٹینس بنانا آتا ہے، تو آپ کے لیے بلٹ پوائنٹس کو سینٹینس میں کنورٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے، پھر کازز لکھ لیں، کازز میں بھی سیم چیز آپ اسٹڈی کر لیں، اس کے امپیکٹس لکھ لیں، امپیکٹس میں کیا کیا ہے، کرنٹ سچویشن لکھ لیں، پھر سولوشن لکھ لیں۔ جنرلی ایک کویسچن اسی طرح سے اٹیمپٹ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ، ڈیفینیشن، بیک گراؤنڈ، کازز، امپیکٹس، کرنٹ سچویشن اینڈ سولوشنز۔ اسی طرح سے ایک کویسچن اس طرح پہ کویسچن کو ڈیوائڈ کر لیں، اور اسی طرح سے ایک کویسچن اٹیمپٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ایگزام میں اسی طرح سے کویسچنز اٹیمپٹ کرنے، انلیس اگر کویسچنئر آپ سے کچھ ڈفرینٹ مانگ لے تو بیسیکلی آپ اپنے نوٹس کو بھی اسی طرح سے ڈیوائڈ کر لیں، کلیئر سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیں، اور اسی کے حساب سے آپ اٹیمپٹ کر لیں۔ اچھا، پھر آتے ہیں بلٹ پوائنٹس کی طرف، ناٹ پیراگرافس۔ یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں آپ کو، جب بھی آپ نوٹس لکھیں گے، پریپیئر کریں گے، تو آپ اس کو بلٹ پوائنٹس میں لکھیں، کیونکہ اس سے ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے، اور وہ شارٹ بھی ہوتے ہیں، ویژول بھی ہوتے ہیں، ریڈیبل بھی ہوتے ہیں۔ بجائے آپ پورا سینٹینس لکھنے کے، آپ صرف ایک سادہ پوائنٹ لکھ لیں کہ اتنا چیز، اتنے، یعنی جناز 14 پوائنٹس، صرف پوائنٹ لکھ لیں کہ یہاں پہ 2/3 میجورٹی، پھر کوما، یہ اس طرح سے آپ اپنے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں نوٹس۔ اچھا، پھر آتا ہے ایڈ میپس، چارٹس اینڈ ٹائم لائنس۔ دیکھیے، میپس، چارٹس، یہ وہاں پہ کام آتے ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، جہاں پہ آپ سے یہ مانگے جاتے ہیں، تو اس کو آپ نے وہاں پہ بنانا ہے، اور آپ اپنے میپس کو اپنے پاکستان کے میپ کو اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ آپ کو پاکستان افیئرز میں یہ مسٹ ہے کہ آپ کو میپ بنانا آتا ہو۔ پھر چارٹس کی بات آتی ہے، آپ کو چارٹس بنانے بھی پراپر آتے ہو کہ کہاں پہ کون سا چارٹ بنانا ہے۔ تو دیکھیے، اگر فرض کریں، اگر پوچھا جائے کہ اکانومی آف پاکستان کس طرح، یعنی پاکستان کا بجٹ ڈیوائڈ کرے، تو آپ نے اس کے لیے چارٹ بھی بنانے، پھر اس حساب سے آپ نے سیٹنگ کری، اور اپنی پریزنٹیشن کو بھی ٹھیک ٹھاک رکھے۔ ٹائم لائنس کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ میپس میں آپ یہ ٹائم لائنس اور یہ چیزیں آپ کی پریزنٹیشن کو مزید بڑھاتے ہیں، تو آپ نے نیٹنس، کلیننس، ان سب پہ فوکس کرنا ہے۔ اچھا، پھر آتے ہیں شارٹ ریویژن نوٹس۔ After completing main notes, summarize them on one page. These are your night before exam notes. دیکھیے، میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی پہلے کہ آپ نے اپنی ریویژن کس طرح کرنی ہے۔ آپ جو کچھ آج پڑھیں گے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں بلٹ پوائنٹس میں، اور سونے سے پہلے آپ اس کو ریوائز کر لیں۔ پھر اسی طرح سے ایٹ دا اینڈ آف دا ویک 6 days آپ اسٹڈی کر لیں، 7 day پہ اس کو ریوائز کر لیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ اس کو دوبارہ ایک بار ریوائز کر لیں۔ اس طرح سے آپ کی ریویژن بھی چلتی رہے گی،
اور آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ یاد بھی رہیں گی. تو یہ ریویژن کا ایک طریقہ بھی ہے کہ اس اپنے نوٹس کو سمپل رکھیں، زیادہ کمپلیکس نہ بنائیں، تاکہ آپ کو بعد میں ریویژن کرنے میں آسانی ہوگی. کیپ اپڈیٹنگ نوٹس. دیکھیے آپ اپنے نوٹس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ پہ کریں. یہ نہیں کہ بس آپ نے جس طرح بنا لی بس اسی طرح سے ہے. آپ اس پہ فوکس کریں اور اس کو آپ مزید اپڈیٹ رکھیں. جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں نیوز پیپر سے آپ سورس کر لیں، یا آپ نے کہیں اور سے سورس کر لیں. آن لائن آپ کو کوئی ویڈیو مل گئی، اس میں کوئی ایسی ٹاپک آ گیا جو آپ کے کام کا ہے، تو آپ اس کو وہاں سے اٹھائیں اور اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ آپ کو بعد میں اگر وہاں پہ ایک جگہ پہ اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو مزید اچھے مارکس مل سکتے ہیں. تو پاکستان افیئرز بالکل آپ اس کو کرنٹ افیئرز کے ساتھ ٹریٹ نہ کریں، کیونکہ کرنٹ افیئرز ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک الگ ہے. می بھی اس آپس میں کچھ نہ کچھ لنک ہوگی اس کی، لیکن آپ ان دونوں کو ایک ساتھ کمپیئر مت کریں. کیونکہ پاکستان افیئرز بیسیکلی پاکستان کے متعلق سارا حوالہ ہے، جو کہ ایز پر مائی نالج ہے. اور کرنٹ افیئرز آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز اور دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح سے تعلقات ہیں، تعاون ہے، اور اس طرح سے، یا یو این آرگنائزیشن یو ایس کا سارا. تو ایز پر مائی نالج یہ اس طرح سے، اور پاکستان افیئرز آپ کے انٹرنل مسائل اور ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو آپ اس پہ یہ ڈفرینس آپ نوٹ کریں کہ پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز میں کیا ہے. تو یہ تھی کچھ نوٹس بنانے کی ٹپس، پاکستان افیئرز کے لیے نوٹس بنانے کی ٹپس. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.